اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی سیریز کے 9th سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم ام موسیٰ علیہ السلام اور ام یوسف علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید ہر طرح کے کرداروں کے لیے ایک بہترین رہنما کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بنیادی کردار ماں کے حوالے سے بھی اس میں ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بیان کردہ 4 ماؤں کا کردار اہم ہے، اور اس میں مسلمان ماؤں کے لیے بہت سی تذکیر اور نصیحت ہے۔ پہلے ہم ام موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والی خاتون کی حیثیت سے کروایا ہے۔ ان کے اصل نام کے بارے میں مفسرین قرآن اور مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے سہیلی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام ایارخہ تھا، اور کہا گیا ایارخت تھا، اور ثعلبی کے حوالے سے کہا کہ ان کا نام لوحہ بن تہان بن لاوا بن یعقوب ہے۔ تو بہرحال اس میں مفسرین کا اختلاف موجود ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ایک شفیق اور درد مند ماں کے طور پر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد فرعون کی طرف سے ان کے قتل کا خدشہ محسوس کرتے ہوئے ام موسیٰ کا دل ڈر رہا تھا۔ یہ واقعہ دراصل کچھ یوں تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا حکم دے دیا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم تھا۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ اور اب جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ اس حوالے سے پریشان بھی ہوئیں اور خوفزدہ بھی تھیں کہ کہیں فرعون کو علم ہو گیا اور اس کے کارندے آ کر میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ ایک ماں کا ڈر تھا، ایک ماں کا خوف تھا جو وہ اپنے بچے کے بارے میں کر رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فرعون کس قدر ظالم اور جابر شخص ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک غیبی مدد آئی۔ اس غیبی مدد کا ذکر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 میں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبة منی
ولتصنع على عيني. جب ہم نے تیری ماں کے دل میں الہام کیا کہ اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اسی بات کو سورۃ القصص میں یوں بیان کیا گیا: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور کچھ خوف اور غم نہ کرو، بے شک ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غیبی طریقے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک تدبیر سجھائی، اور اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت کار فرما تھی، جس کے بعد آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف جان بچتی ہے بلکہ وہ فرعون ہی کے محل میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکل کر مدین کی طرف جاتے ہیں، اور پھر نبوت ملتی ہے، اور پھر واپس آ کر فرعون ہی کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت۔ لیکن یہ غیبی تائید انہیں کس طریقے سے حاصل ہوئی؟ قرآن مجید نے اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو وحی کی گئی، اس وحی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد لکھتے ہیں: موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کس طرح کی، اس کی صراحت نہیں فرمائی، انہیں الہام کیا یا انہیں خواب دکھایا۔ بہرحال یہ وحی انہیں چند باتیں بتانے کے لیے تھی، نبوت کی وحی نہیں تھی، کیونکہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں تھیں، کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا تو شاید وہ بھی نبیہ ہوں۔ اس صورت میں بھی یہی کہا جائے گا کہ فرشتے بعض اوقات غیر انبیاء کے پاس بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ مریم بنت عمران کے پاس فرشتہ آیا اور انہیں مسیح کی ولادت کی بشارت دی۔ بخاری اور مسلم میں گنجے، کوڑی اور نابینا کا قصہ مذکور ہے کہ ان کے پاس بھی فرشتہ آیا اور ان سے ہم کلام ہوا۔ سنن کبریٰ بہقی کی صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے صحابی رسول عمران بن حسین کو سلام کیا، لیکن اس سے وہ نبی نہیں بن گئے۔ بہرحال وہ الہام ہو یا وہ خواب ہو، جو بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور اللہ پر اعتماد اس بات کا سبب بنا کہ انہوں نے الہام الہی کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی مخالفت ظاہر نہیں کی، نہ کوئی پس و پیش کی، بلکہ ماں کی محبت و ممتا اور احساس و جذبات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اور اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے، بیٹے کی جو طبعی محبت دل کے اندر موجود تھی، اس کی وجہ سے فکر مند بھی تھیں، پریشان بھی تھیں، اور ان کے اس دل کی کیفیت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ اسے بھی قرآن مجید میں بیان کیا کہ ایک ماں سے جب اس کا بچہ جدا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا بچہ جو دودھ پیتا ہے، جو نہ بول سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، نہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے، تو اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، قریب تھا کہ بے قراری ظاہر کر دے، اگر ہم اس کے دل کو صبر نہ دیتے
تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ ماں کے اس خالی دل کو ایک وہی ماں محسوس کر سکتی ہے جس کا بچہ کسی بھی وجہ سے اس سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہوا ہو اور وہ نہ جانتی ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے۔ ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا فارغم من کل شیء غیر ذکر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے سوا ہر چیز سے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دل کی اس کیفیت میں اور محبت موسیٰ سے مجبور ہو کر ماں نے اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ وہ جائے اور دیکھے کہ وہ صندوق کدھر جا رہا ہے، موسیٰ کے ساتھ آگے کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ اور اس واقعے کو قرآن مجید نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 11 سے 13 میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور انہوں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ اسے ایک طرف سے ہو کر دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے سے اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ پھر وہ بولی میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کی تمہارے لیے پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں۔ پھر ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کے کہنے پر ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کا سراغ لگانے کے لیے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئیں اور یہ دیکھنے لگیں کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور پھر مزید کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دور سے دیکھتی رہیں، اس طرح اجنبی بن کر کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس لڑکی کا اس صندوق سے کوئی تعلق ہے۔ اور صندوق بہتا بہتا بالآخر فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب بچے کو صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن اس طرف گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جس کی مجھے تلاش ہے، لہٰذا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر قرآن کے بیان کے مطابق اس کی بیوی آسیہ نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ ساری تفصیلات سورۃ طٰہٰ میں موجود ہیں۔ دراصل یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ بیان کیا کہ وہ القیت علیک محبۃ منی، کہ میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، تو جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اگرچہ فرعون کی حس اسے قتل پر آمادہ کر رہی تھی، لیکن ان کی بیوی کی سفارش پر اس کا دل بھی نرم پڑ گیا، اور اس نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا بلکہ بچے کی پرورش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔ اب جب بچہ محل میں آ گیا تو اس کی رضاعت کا مسئلہ درپیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔ بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو آزمایا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ قبول نہ کیا، کسی کا دودھ منہ میں نہ لیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ،
کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہاں جو حرمنا ہے اس سے شرعی حرام مراد نہیں ہے، بلکہ خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے غیر عورتوں کی رضاعت کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو ان کے پاس واپس لوٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تلاش میں تھیں، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں اور پھر وہ تمہارے خیر خواہ بھی ہوں؟ اب چونکہ محل والے اس حوالے سے پریشان تھے تو انہوں نے فوراً اس کی بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جن خاتون کے بارے میں تم کہہ رہی ہو انہیں بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ نے ایک ماں سے کیا تھا، اور اس ماں نے اللہ پر کامل بھروسہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ تدبیر کے ذریعے سے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ اور وہ والدہ جن کا دل اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے خالی ہو رہا تھا، اور ان کی آنکھیں رو رہی تھیں اور ان کا دل غمگین تھا، اللہ نے انہیں واپس لوٹا کر ان کے دل کو ٹھنڈک عطا فرمائی، ان کو راحت، خوشی اور سکون عطا فرمایا۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ جو دودھ پلانے کی ذمہ داری سونپی گئی، یہ باقاعدہ اجرت پر انہیں رکھا گیا۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بچہ واپس کیا، بلکہ انہیں باقاعدہ اس کی اجرت بھی ملنے لگی۔ تو یہ ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ کیا ہوا نہ صرف وعدے کو پورا کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کرنا۔ تو یہ تھیں ام موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بیٹے کے حوالے سے کیا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ام موسیٰ کی زندگی سے واضح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کا یقین ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملات کو آگے بڑھانے کا اپنا حکیمانہ انداز ہے۔ اس کا ہر فیصلہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جسے عموماً انسان کی کوتاہ نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ بظاہر دیکھا جائے تو جس سے بچانا مقصود تھا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچے کو اسی کے سپرد کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ عقل کہتی ہے اس طرح تو بچنا ممکن ہی نہیں، کہیں پہاڑ یا غار میں رکھ دیتے تو شاید پھر بھی بچ جاتا، صندوق میں ڈال کر پانی کے حوالے کر دینا تو بظاہر ایک حماقت معلوم ہوتی ہے۔ صندوق میں ہوا کے لیے سوراخ کرو تو پانی اندر جائے گا اور بچہ نہیں بچ سکے گا، نہ بناؤ تو سانس اندر ہی بند ہو جائے گا۔ مگر اللہ پر بھروسہ اور یقین نے ان کی مشکل کو آسانی سے بدل دیا، اور رب تعالیٰ نے بھی جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا۔ تو اس میں آج کی خواتین کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ جب بھی ایسی کسی آزمائش کا شکار ہوں، خاص طور پر اولاد کے حوالے سے ان پر جب کوئی امتحان یا آزمائش آئے تو وہ اللہ پر کامل بھروسہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ یقیناً ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکالے گا جس میں ان کی بھی بھلائی ہوگی اور ان کے بچے کی بھی بھلائی ہوگی۔ دوسری چیز، ام موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد اس بات کی علامت ہے کہ خواتین میں احساس اور جذبات کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب ماں نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے نور نظر کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کیا تو دریا کی موجوں نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اپنا لطف و کرم فرمایا، اور فرعون نے بھی حضرت آسیہ کی وجہ سے موسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یوں اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا عظیم منصوبہ اپنی تکمیل کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔
کیونکہ ابھی آگے اور بہت سے ایسے اہم واقعات پیش آنے تھے جن کے بعد جا کر موسیٰ علیہ السلام نے نبی بننا تھا اور خود فرعون ہی کے دربار میں آ کر اسے تبلیغ کرنی تھی۔ تیسری چیز، موسیٰ کی زندگی سے بہت اچھے طریقے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تدبیر کا اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، خواہ وہ تدبیر بظاہر کتنی ہی مشکل اور تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، بھروسے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ اس میں خواتین کے لیے یہ بہترین نصیحت ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکلات آئیں تو گھبرا کر مایوسی کا شکار نہیں ہونا، پریشان ہو کر بیٹھ نہیں رہ جانا، کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو خواتین انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ مایوسی بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نہ صرف وہ خود گھبراہٹ، بے چینی اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایسی کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کیا جائے، حوصلہ رکھا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھرپور مدد مانگی جائے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور جب بھی معاملات زیادہ تنگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہیں سے کوئی نہ کوئی نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری خاتون جس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے وہ ہیں یوسف علیہ السلام۔ مفسرین نے یوسف کا نام راحیل بنت لابان ذکر کیا ہے۔ راحیل بنت لابان حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہیں ایک طرف جہاں نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل تھا تو وہاں دوسری طرف وہ ایک نبی کی ماں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے، مگر ان میں سے نبی صرف حضرت یوسف بنے جو راحیل کے بطن سے تھے۔ راحیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں سرزمین عراق میں 20 سال رہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنی ازواج اور اولاد کے ساتھ کنعان میں اپنے والد اسحاق کے پاس آ کر آباد ہو گئے۔ قرآن مجید نے راحیل کا ذکر بہت مختصر انداز میں کیا ہے، اور یہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے ضمن میں ہے۔ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کنعان میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت خواب تھا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے تو وہ اس خواب کے پیچھے چھپی تعبیر کو سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کریں۔ مفسرین نے اس خواب کی بہت سی تعبیرات بیان کی ہیں، جن میں سے یہ تعبیر زیادہ دل پسند معلوم ہوتی ہے کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی، سورج سے مراد والدہ اور چاند سے مراد والد ہیں۔ علامہ ساوی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی والدہ کو سورج سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ سورج سے چاند روشن ہوتا ہے۔ ان کے والد کو چاند سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ چاند کی روشنی سے اندھیرے میں رہنمائی ملتی ہے، جیسا کہ پیغمبر شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر لاتے ہیں۔ اور بھائیوں کو ستاروں سے تعبیر کیا کیونکہ ان کا نور ان کے والد کے نور کے برابر نہیں تھا۔ ابن جریج کا بھی یہی کہنا ہے کہ چاند ان کے والد تھے اور سورج ان کی والدہ، کیونکہ سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر۔ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا اور اسے احسن القصص قرار دیا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کی بنا پر انہیں کنویں میں جا ڈالا، اور وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام بکتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔ مصر میں عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، رہنے کو جگہ دی، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے بھی وہ ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے، اور ایک خاتون نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ثبات عطا کیا اور وہ اس کے بہکانے میں نہ آئے۔ بہرحال وہاں سے وہ جیل میں ڈلوا دیے گئے۔ جیل میں رہتے ہوئے کئی مدت گزر گئی۔ وہاں پر انہیں 2 ساتھی ملے جنہوں نے کچھ خواب دیکھے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور ساتھ ہی کہا کہ جب تم باہر واپس نکلو گے تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ لیکن اس میں بھی ایک مدت گزر گئی۔ بالآخر وہاں کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس وقت اس شخص کو یاد آ گیا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں جلد آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور واپس آ کر اس نے وہ خواب یوسف علیہ السلام سے پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ اس پر بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا اور جیل سے انہیں رہائی ملی۔ بعد میں ان کی امانت اور ان کی قوت کی وجہ سے انہیں مصر کے خزانوں کی ذمہ داری دے دی گئی، اور اس وقت انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے سے اپنے والدین کو اپنے پاس بلوا لیا۔ یہ ساری تفصیلات سورہ یوسف میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب ان کے والدین ان کے پاس آئے تو اس وقت قرآن مجید نے کچھ یوں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن سے رہیں، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ ایک بہترین عزت کا معاملہ کرتے ہیں، اور والدین میں ان کے والد بھی شامل تھے اور ان کی والدہ بھی شامل تھیں۔ اس حوالے سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے آپ کی خالہ سے نکاح کیا، اور وہی اس وقت ان کے ساتھ تھیں۔ لیکن قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں، اور ان کی وفات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ محمد بن اسحاق اور امام ابن جریر کی بھی یہی رائے ہے۔ قال محمد ابن اسحاق و ابن جریر كان ابوه وامه يعيشان قال ابن جریر ولم يكن دلیل على موت امه وظاہر القرآن يدل على حیاتها۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ان کے پاس آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے مل جانے پر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید کے اس مختصر سے بیان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف صبر و ہمت کی مثال تھیں۔ ایک ماں کے لیے نیک اور خوبصورت بچے کا گم ہو جانا ایک کڑی آزمائش سے کم نہ تھا،
بچہ بھی وہ جو والدین کا فرما بردار اور آنکھوں کا تارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کردار واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی خاطر صبر برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے غم اور دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے بھی اسی سے التجا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سخت تکلیف اور آزمائش کے بعد آسانی و کشادگی ضرور آتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ نے امتحان کے دنوں کو صبر اور حوصلے اور اللہ پر توکل کے ساتھ گزارا تو رب کریم نے ان کی پریشانیوں کو آسانی سے بدل ڈالا۔ نیک بندے بدلہ لینے سے زیادہ معاف کر دینے کے اصول پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے اجر کے طالب بھی وہ اپنے رب سے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے مل جانے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور والد کو جس طرح عزت اور توقیر دی، اس میں آج کی اولاد کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ احترام اور عزت میں سب سے بڑھ کر مقام والدین کا ہے۔ والدین زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، بوڑھے ہوں، تو وہ اتنے ہی زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ ان کی کسی کمزوری، ان کے بڑھاپے، ان کی کسی بیماری کی وجہ سے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان کی خدمت کرنا اس وقت پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں خواتین ام موسیٰ اور ام یوسف علیہ السلام کے ذکر میں ہم سب کے لیے بے شمار اسباق تھے۔ دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ام موسیٰ علیہ السلام کا بھی بچہ ان سے جدا ہوتا ہے اور ام یوسف علیہ السلام کے بیٹے بھی ان سے الگ ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ام موسیٰ علیہ السلام کا بچہ بہت چھوٹی عمر میں، دودھ پینے والی عمر میں اور بہت مختصر سے وقفے کے لیے ان سے الگ ہوتا ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ سے ٹین ایج میں اور ایک لمبے عرصے کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال دونوں خواتین اپنی اپنی جگہ پر صبر کا دامن تھامے رکھتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے دعائیں کرتی ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور تدبیر کے ذریعے سے ان دونوں بچوں کو ان کی والدین کے پاس واپس ملا دیتے ہیں۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان آزمائشوں میں، ان مشکلات میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی مشکل میں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور نعمت کے ملنے پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم